السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، جنگ کا آج 33واں روز، لیکن جنگ کم ہونے کی بجائے شدت اختیار کر گئی۔ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں جنگ سے نکل گیا ہوں اور میں نے رجیم چینج کر دی، ساری لیڈرشپ کو مار دیا اور اب میں واپس جا رہا ہوں اور ہرمز کو جس نے کھلوانا ہے کھلوائے۔ کبھی بڑے شکست خوردہ بیان دیتے ہیں اور کبھی دوبارہ سے بالکل جنونیوں کی طرح وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب دوبارہ سے ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایران کو ہم پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے۔ یہ تو نہیں پتا کہ ایران پتھر کے دور میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن ایران نے اسرائیل کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا تقریباً۔ یعنی اب جو حالات اسرائیل کے نظر آ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ایسے ہی ہیں جو ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں۔ 400 سے زیادہ سٹرائکس پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی 70 سے زائد طیاروں نے ایران کے اوپر کی ہے۔ بڑی وحشیانہ بمباری تھی، کوئی ان کی بلڈنگز نہیں چھوڑی، لاکھ سے زیادہ بلڈنگز متاثر ہو چکی ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں، بچوں، بوڑھوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہلال احمر کی بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران ڈٹا ہوا ہے اور ایران نے دوبارہ سے 4 بڑے حملے کیے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، اسرائیل کے اوپر، یو اے کے اوپر، امریکن ٹروپس کے اوپر، جس میں پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی امریکن اور اسرائیلی افسران اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک عراق کے اندر بڑا اٹیک انہوں نے کیا، ایک یو اے کے اندر کیا جہاں پہ امریکن افسران موجود تھے، اور ایران کے اندر پیدل فوج داخل کرنے کے حوالے سے مشاورت کر رہے تھے۔ ٹرمپ صاحب کبھی محمد بن سلمان کو برا بھلا کہتے ہیں، آج ان سے پھر گفتگو فرما رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان صاحب نے مجھے اس کام پہ لگایا تھا کہ ایران کو پھینٹی لگاؤ، اور یہی مجھے موٹیویٹ کرتے رہے، اور پھر ان سے ناراض ہوتے ہیں، پھر ان سے بتہ مانگتے ہیں، پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر آج ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا اسی طرح جنگ آگے چلتی رہے گی، یا رکے گی یا نہیں رکے گی؟ پاکستان کا اس میں رول کیا ہے؟ چائنا اور رشیا کہاں کھڑے ہیں؟ اس سارے معاملات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ برسٹر شاہد مسعود پی ٹی آئی سے تعلق سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ قمر الاسلام صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آمنہ الفت صاحبہ مسلم لیگ قائد اعظم سے تعلق چودھری پرویز علی صاحب کی ایڈوائزر رہی ہیں۔ میاں زبیر یہ اے ایم ایم پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور آپ یقینی طور پہ ان سے بھی واقف ہیں۔ راجہ قمر الاسلام صاحب، راجہ صاحب ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے حکومتی سطح کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا پالیسی شفٹ ہو سکتا ہے پاکستان کا۔ وہ آپ خبر دیں گے اس حوالے سے کہ پاکستانی گورنمنٹ عسکری اور سول لیڈرشپ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی جو اسٹریٹجک معاملات پہ گفتگو کسی میٹنگ میں ہوئی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اسی میٹنگ کی امانت ہے، اور میں اس کا حصہ یقیناً نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، جو غیر جانبداری کی خارجہ پالیسی، اپنے اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی خارجہ پالیسی، چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو برقرار رکھنا، جو کارنر سٹونز ہیں، اور فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی پالیسی ہے جو کہ کسی اور حکومت نے نہیں بنائی، یعنی قائد اعظم کے اپنی زندگی کے وقت سے چلی آ رہی، اور پھر خلیجی ممالک کے حوالے سے اب پاکستان نے بڑی کامیابی سے اس توازن کو برقرار رکھا ہے۔ اس پل صراط اسے کہہ لیں یا ٹائٹ روپ کہہ لیں، تو اس پہ بڑی کامیابی سے، یعنی اس پہ صرف ہم نہیں، ہمارے مخالفین بھی، ہمارے مخالف ممالک بھی، جہاں پہ دھواں اٹھتا ہے جب ہمارے ہمسایہ ملک سے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان نے اس کو سکسیسفلی، اور پاکستان کی پالیسی میں کوئی ایسی شفٹ نہ آ سکتی ہے نہ آئے گی۔ حتی الوسع پاکستان نے پوری کوشش کی اور کامیابی سے کی ہے۔ اور اب چونکہ پاکستان امن قائم کرنے کے حوالے سے اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ اس کے جو انڈیکیشنز ہیں، اس کی جو ویریفیکیشنز ہیں، وہ دیگر اکراس دی بارڈر بھی آ رہی ہیں، یعنی ایران بھی اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے۔ پھر ایران کو کے حوالے سے جس قسم کے یہاں پہ شکوک و شبہات
کسی جگہ سے پھیلائی گئی. ابھی ایران میں کل جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ شکریہ پاکستان کا نعرہ بڑا ایک کلیدی نعرہ تھا, میڈیا نے رپورٹ کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک بھی ہے یا یو اے ای ہے, وہ بھی پاکستان کی اس پالیسی سے وہ متفق بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں پائی جا رہی. راجہ اس صاحب لیے یہ پاسبل, راجہ صاحب یہ کامیاب ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایران بھی ہم پہ خوش ہو, سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ ہو, یو اے بھی ساتھ ہو, امریکہ بھی کہے کہ جی آپ بہت اچھے ہیں؟ اٹس پاسبل, یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے, یعنی یہ کامیابی نہیں ہے, تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اگر یہ خارجہ پالیسی کی کلائمیکس ہے کسی ملک کا, اس کی اچیومنٹ کا, اور اس کو اگر آپ کوئی بھی یعنی خارجہ پالیسی کا ماہر اس کو ایسا سمجھتا ہے اور ایسا آج کی تاریخ تک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک ایسے ہی, تو پھر اس کے اندر اگر ہم تلاش کریں کہ کیوں ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے راجہ صاحب نے بڑی راجہ صاحب اس کا لطف لیا جائے اور فخر کیا جائے, بالکل ٹھیک, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ کیوں ہے, تو وہ ہے اور آج کی تاریخ تک ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی برقرار. راجہ صاحب نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ایک ہائٹ ہے ہماری ڈپلومیسی کی, اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی اس کی کامیابی ہے کہ ایران کے اندر بھی نعرے لگ رہے ہیں اور پاکستان اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا بھی ہے. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ راحت اوقاصہ, یہ بہت زیادہ ایک کریٹیکل سی سچویشن ہے, اور اس میں سے نکلنا اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا جو ہے, یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ٹرکی سی ایک گیم ہے. ویسے پاکستان نے یہ تو کیا ہے, پاکستان ابھی تک تو کیا ہے, نکلا بڑا سیفلی, بہت سیفلی نکلے, کہیں ٹریپ نہیں ہوا, کہیں نہیں ہوئے, بڑی عقل مندی سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ بھی اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, میں بالکل اپریشیٹ کر رہی ہوں, کیونکہ اس سے ضرورت ہی صبر کی ہے کہ ہمارے بالکل نیکسٹ اپنا ایران ہے, اور ہم ایک طرف افغانستان ہے, دوسری طرف ہم انڈیا بیٹھا ہوا ہے. ہم ایران کے ساتھ بھی تعلقات بالکل نہیں خراب کر سکتے, کیوں نہ کرنا چاہیے بھی نہیں, وہ ہمارے اسلامک برادر ملک ہے, اور جتنے اسلامک کنٹریز ہیں ہمیں کسی کے ساتھ بھی خراب نہیں کرنا چاہیے. لیکن تھوڑا سا اس کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں, کب تک ہم اس سلسلے کو چلا سکیں گے. اگر ایسی سچویشن آ گئی کہ کسی ایک طرف ہمیں جھکاؤ کرنا پڑ گیا, تو پھر ہم کس کو چوز کریں گے؟ یہ اس کے اوپر بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے. چائنا ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, ایران ہمارا ہمسایہ ہے, 1750 کلومیٹر کے سرحد ملتی ہے, ان کو چھوڑ کے ظاہر ہم کہیں اور تو نہیں جا سکتے. کیا خیال ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, میرا بھی دماغ یہ کہتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ پھر سعودی عرب سے بھی جاتے ہیں. ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے, مجھے بتائیں ہم کتنی بری سچویشن میں پھنستے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یعنی سعودیہ پہ جنگ, ہم اپنی جنگ سے تصور معاہدے پہ تو ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی, ہمیں پھر کسی ایک طرف, لیکن پاکستان ہوا نہیں, لیکن ہمیں کسی ایک طرف, اللہ کرے کہ وہ سچویشن آئے نہ, اللہ کرے کہ اس سے پہلے چیزیں ریزالو ہو جائیں, اللہ کرے کہ اس سے پہلے اسرائیل کو اپنی منہ کی کھانی پڑے, اور یہ ٹرمپ جو ہے نا, اس کا دماغ جو خراب ہوا اس پاگل آدمی کا, یہ کسی طریقے سے یہ چیز سے نکل جائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سچویشن میں چلے گئے تو یہ ہمارے لیے بڑا ٹیسٹ ہو, بہت بڑا ٹیسٹ. ویسے شاید محسوسہ موجودہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, ایک بڑی بیٹھک ہوئی آج اسلام آباد میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا پالیسی شفٹ ہو سکتا ہے, پاکستان کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, چائنا کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے, اور نئے بلاک بن رہے ہیں, نئے اتحاد بن رہے ہیں, امریکہ کو شکست ہو رہی ہے, اور چائنا اور رشیا ایک بڑی طاقت کے طور پہ مرج ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو فیصلے کر رہی ہے بر وقت کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو شو. گزارش یہ ہے کہ جس طرح پہلے میری بہن نے بھی کہا, اور جو ہے مسلم لیگ نون سے ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی جس طرح بات کی کہ حقیقتاً اس وقت ایک کرٹیکل سا جنکچر پہ ہم کھڑے ہیں. ایک سائڈ پہ ہمارا ہمسایہ ملک
ब्रदर मुल्क ईरान है, दूसरी साइड पे अमेरिका है और अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो हमारे जो इस वक्त हुकूमत वक्त के जो सरबराह हैं शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक बात करते हुए नहीं थकते। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह के मामलात बन रहे हैं, हमें अभी तक तो हमारी पॉलिसी रही कि बुलबुल भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी, हमने दोनों किसी तरीके से खुश रखा हुआ है। लेकिन वो मेरी बहन की बात दुरुस्त है कि ये कब तक चलेगा। अमेरिका दिन ब दिन अपने हमले जो है वो सख्त करता चला जा रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया कोई उसको रोक नहीं पा रहा अभी, डिस्पाइट द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स। यूनाइटेड नेशन ने अपना किरदार अदा करके देख लिया, अभी लगा है हाथी की तरह ईरान के ऊपर जो है वो अटैक पे अटैक करता चला जा रहा है, वहां पे शहादतें होती चली जा रही हैं। लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया जो है वो सर उठाए खड़ा है, इंसानी अलमिया। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत वक्त को इस वक्त अगर मैं एडवाइस करूं कि हमारे पास एक OIC का प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारे 55 इस्लामी ममालिक हैं दुनिया के अंदर, हम आज क्यों नहीं कॉल कर लेते कि OIC के ऊपर कड़ा वक्त आया। तो हम लोगों ने हमेशा लीड ली, सऊदी दिया है, आप गल्फ स्टेट सारी की पहले यहाँ पे आए भी वो आ जाएंगे आज जिस देखें। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पहले पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती, एक सॉलिडेरिटी नजर आए, और उसके लिए पार्लियामान का जो किरदार है उसको किसी सूरत भी बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। बाईपास का मैं ये बात कहता हूं कि पार्लियामान के एक कैमरा ज्वाइंट सेशन ही बुला लिया जाए, वहां पे क्रॉस द बोर्ड हमारी जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद हों और उधर से एक इस तरह का अलामिया निकले। मिनिस्टर साहब, इन कैमरा ब्रीफिंग तो हुई है जिसमें PTI ने बाइकआउट कर दिया था जो है पार्लियामान से जो पूरी दुनिया। मिनिस्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इनका नेट जरा प्रोड्यूसर साहब इनको कहे ठीक करे, आवाज़ नहीं आ रही। मियां जुबैर साहब, क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान की जो मौजूदा खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान किसी ट्रैप में नहीं आया, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ने से पाकिस्तान ने न सिर्फ रोका बल्कि ख़ुद किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बना, तो आगे चल के आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है सुलह करवाने का, ये बेस्ट रोल है और बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि अगर इन्होंने इस वक्त ज़रा सी गलती कर दी या कोई ज़रा सा अपने फ़ैसले में कोताही कर गए तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का भी और बहुत सी चीज़ों का। ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह कोशिश की, हुकूमतों में तो इतना दमखम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो सिपह सालार हैं उनकी कोशिशें जो हैं वो बहुत बेहतर हद तक हैं। और सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे इस्लामी ममालिक की, मेरे भाई ने OIC का जिक्र किया, तो अगर आप OIC यहाँ करवा भी लेंगे तो आपने ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ ही देना है और क्या करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि OIC का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि तमाम आपके जितने इस्लामी ममालिक है वो पहले ही जो कुछ कह रहे हैं अभी आपके ख्याल में नोबेल इनाम की नामजदगी वापस ले लेनी चाहिए पाकिस्तान? जी बेशक लेनी चाहिए, और बिल्कुल नोबेल इनाम का तो उसको तो मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता कि जो उसने मोहम्मद बिन सलमान के लिए कहे थे, वो एक ऐसा बेहिस इंसान है। उसके बाद तो मोहम्मद बिन सलमान को उसका फ़ोन ही नहीं सुनना चाहिए था। बिल्कुल यही मैं कहने लगा हूँ कि हमारी गैरत का लेवल यह है कि आप OIC की बात करते हैं कि जो उसने कहा था, तो मैं अब ये क्या कह सकता हूँ। हाँ, ये रोल जो पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, पाकिस्तान को खुद खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे खड़ा हो, 2 अरब रुपया आपने UAE से लिया हुआ है रोल ओवर करने के लिए, 2-3 अरब चाइना से लिया हुआ है, कुछ वक्त 2-3 अरब डॉलर सऊदी अरब से लिया हुआ है, IMF से उसकी शराइत पे फिर ले लिया, IMF से आप पैसे लेते हैं, पाँव पे कैसे खड़ा हो जाए? क्या ऐसे खड़ा हो जाए कि अभी ईरान से उसने कई जहाज़ तेल के मुफ्त लिए हैं, सऊदी अरेबिया ने उसको बहुत तेल दिया है और लोग खैर बेवकूफ़ ये लोग बना रहे हैं। 20 जहाज़ आपने मंगवा के, और बहुत से जिसे आपने बाद में फ़ेक न्यूज़ भी कह दिया कि 20 मंगवा के 10 हमने किसी और को दे दिए। तो मैं समझता हूँ कि जो अंदरूनी हमारा मामला है, हमारी जो हुकूमतें होती हैं, सियासी हुकूमतें, उनमें इतने दमखम नहीं होते।
تو اگر پاک فوج کا سپہ سالار جو ہے وہ یہ کوشش کر لے کہ کسی طریقے سے جو یہ معاملے کو ہے نا کسی نہج پہ پہنچا دے، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ سے بڑی اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، ٹرمپ آپ کو کب سلوٹ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جی شہباز شریف سے بڑا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، جنرل صاحب آپ سے پیارا انسان کوئی نہیں ہے، تو یہ لومڑی کی چالیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے آپ کے دوست نہیں ہے. ٹرمپ اگر کتنے جاتے ہیں تو آپ دوستی کی پینگیں اس سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس طرف آنا پڑے گا جو حقیقت ہے. یہ کبھی بھی ہمارا دوستی بنے ہے. 65 کی وار میں ہم ویٹ ہی کرتے رہ گئے تھے. زبیر صاحب یہ بات ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، یہ کنگ محمد بن سلمان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا مرکز تو وہ ہے، خادمین حرمین شریف تو وہ ہیں. دیکھیں زندگی کیا میں وہ کبھی قرآن پاک اور پڑھتے ہیں؟ دیکھیں زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سعودی عربیہ میں لوگ اسٹرائک پہ باہر نکلے ہوں. آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، پورا پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. حکومت بیشی امریکہ کے ساتھ لیٹی ہو، لیکن پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور ایک بات، اگر اس وقت پاکستان نے اس وقت ان کا ساتھ نہ دیا یا پاکستان نے کھل کر یہ ڈبل پالیسی جو ہے یہ بننے کی کوشش کرتے رہے اور شٹل ڈپلومیسی کو کے اوپر بلیو کرتے رہے، تو یہ ان کا نام بھی نہیں ہوگا اپنی زندگی میں. زبیر صاحب ڈپلومیسی بس ایسے ہوتی ہے، اس پہ کچھ جذباتیت یا جلسے جلوسوں میں گالیاں تو نہیں دی جا سکتی. راجہ قمر الاسلام صاحب، مڈل ایسٹ کے جو سارے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، جس طرح ٹرمپ نے ان کو برا بھلا کہا اور آج پھر ٹرمپ صاحب شیر و شکر ہو گئے ٹرمپ کے ساتھ محمد بن سلمان صاحب، یہ کیا معاملات ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو ریئلائزیشن نہیں ہوئی ابھی؟ دیکھیں یہ جو فورن پالیسی ہے دنیا بھر میں، یہ کوئی ساس بہو کی لڑائی تو ہوتی نہیں کہ کل کہیں گی کہ ساس نے یہ تانا دیا تھا تو بہو نے جواب نہیں دیا. نہ دو ہمسائیوں کی ہے، نہ یہ کوئی جس طرح ہمارے دیہاتوں میں پانی پہ یا کھالے پہ قتل و غارت ہوتی ہے وہ ہے کہ پچھلے سال انہوں نے فائر کیے تھے تو اب ہم کریں گے. خارجہ پالیسی بنیادی طور پر اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ کرنے کا نام ہوتا ہے اور حکمت کے ساتھ چلنے کا نام ہوتا ہے. دیکھیں جب ہم تسلیم کر رہے ہیں اور اکراس دی بورڈ تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا رول تو ساس نندوں والی لینگویج وہ بولتا ہے. ویسے 33 دنوں میں لڑائی شروع ہونے کے بعد اور لڑائی سے پہلے بھی جو حالات تھے اس میں پاکستان کی پالیسی فینٹاسٹک رہی ہے. پاکستان کی یعنی ابھی ہم اپنے جو 2 جہاز تو ہمارے کل پہنچ گئے، فیلڈ مارشل صاحب اور اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر کی کاوشوں سے، اور جہاز تیل سے بھرے ہوئے. تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے تو پھر اس ازمپشن پہ کیا ضروری ہے کہ اگر کل یوں ہو گیا، اگر یہ یوں ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ کیا اگر یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹ وار ہے، اسرائیل ایٹ وار ہے، ایون ایران ایٹ وار ہے، تو کیا وہ ساری پالیسیز جو ہیں وہ ایران کی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ میزائل پھینکا جائے اور وہاں پہ نہ پھینکا جائے؟ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگ اس کام کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اسی طرح جو فورن آفس کی جو ٹیمیں اپنے کام، تو وہ اپنا کام جت جاتی ہیں اور قوم کا اور سیاسی مکاتب فکر کا اور دیگر جتنے بھی ہیں ان کا صرف ایک کام، اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ. راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزیں کیڑے نکالنا یا کسی چیز کو کہنا، اور میں اس کی مثال ایک آخری جملہ مجھے کہنے دیں کہ میں ایران کی دوں گا. ایران کی اپوزیشن کی کیا صورت تھی کہ الزام کیا لگ رہے تھے ایران کی موجودہ حکومت پہ کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا مظاہروں کے دوران، اور یہ پوری دنیا کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا. ایران میں بھی بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، سب نے دیکھا. لیکن کیا ہوا کہ جن مظاہروں کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا گیا کہ جناب وہاں پہ تو بالکل پوری اپوزیشن خلاف ہے اور آج بس جیسے ہی باہر سے گولا آئے گا رجیم چینج ہو جائے گی، تو وہ ساری اپوزیشن یعنی جو مرنے مارنے پہ آمادہ تھی وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. آج ایران پوری ایک قوم، ایک جسد واحد کی طرح جو ہے وہ متحد ہے. تو اس وقت تو ایک چیز کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ماہر بن کے اور کہیں جی یوں نہیں تو یوں ہونا چاہیے. اسی طرح محمد بن سلمان وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے. ہم تو مطلب اگر اس پہ کہیں گے کہ جی انہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا اور یوں کرنا چاہیے تھا، وہ 2 ممالک کی بات ہے. وہ آج بھی اسلحہ انہی سے خرید رہے ہیں. آج بھی جو ان کی ڈپلیٹ ہوئے ہیں میزائلز کے، یا جو ان کے اینٹی ایئر میزائلز ہیں یا اینٹی ایئر کرافٹ، وہ وہیں سے اسی اتار کے لونڈے سے دوا لے رہے ہیں.
تو ہمیں تو اس وقت ایران تو شاید اس قسم کی جنگ کا جھٹکا برداشت کر سکتا ہے، اس کی پسلی ہے، اس کے پاس تیل کی دولت ہے، وہ تیل سمگل بھی ہو جائے تو اس کی اکانومی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح عرب ممالک کے پاس بھی للوں کے لیے ٹائم ہے۔ پاکستان تو شاید ہفتے 10 دن کا وزن نہیں برداشت کر سکتا کسی طرف سے بھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نازک وقت میں ایک ہی بات ہے کہ اگر سارے متفق ہیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اگر مگر یا assumptions پہ جو ہیں وہ کسی پالیسی برسر شاہد مسعود صاحب، برسر صاحب بڑی جنگ تیز ہو گئی ہے، بڑی شدت سے بڑے وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے ایران کے اوپر، کچھ 400 سٹرائکس ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جنگ آگے بڑھے گی، رکے گی؟ برسر صاحب دیکھیں، ایک تو میں راجہ قمر اسلام صاحب کی بات کا ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ ایران ضرور دے جواب کے اندر راجہ صاحب شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا، جواب ضرور دو لیکن نیٹ ٹھیک کر لو۔ نیشنز کے اندر بھی جانی ہے۔ پھر جو ان کے نئے لیڈر آئے تھے، سپریم جو لیڈر تھے، ان کو بھی کاؤنسل آف ایکسپرٹس نے جو ہے وہ میٹنگ کر کے وہاں پہ جو ہے ان کو منتخب کیا تھا۔ تو جنگی حالات کے اندر بھی ایران کے اندر پارلیمان پوری فنکشنل ہے۔ آپ ہی ہیں جو ہمیشہ سے ہر قومی معاملے کے اوپر، ہر بین الاقوامی معاملے کے اوپر آپ پارلیمان کو بائی پاس کرتے ہیں، حالانکہ طاقت کا سرچشمہ پارلیمان ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران جو ہے اس وقت لڑ رہے ہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جس طرح راجہ قمر اسلام صاحب نے آگے بات کی، میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ انہوں نے خود کہا کہ 10-12 دن کا ہمارے پاس ہے۔ تو اس چیز کا میں قصوروار کس کو ٹھہراؤں کہ جب 48 سال آپ لوگوں نے حکومت کی اس ریاست پاکستان کے اوپر، وہ آیت اللہ خمینی جو ہے، جو 46 سال جن کے اوپر سینکشنز لگی رہی، جو دنیا سے کٹ کے رہ گئے، لیکن آج 33 دن کا وہ وار لڑ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ اور آپ ہمیں یہ آج بتا کہ ہم صرف 8-10 دن وجہ سے آج ریاست پاکستان کمزور ہے۔ آج ریاست پاکستان ہر معاملے کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح ایران کے اندر اس وقت اکانومی یا ان کا پیسہ یا جو ہے ان کے ریسورسز وہ اتنے نہیں لڑ رہے جتنا وہاں پہ قوم کا جذبہ لڑ رہا ہے۔ اور جو آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت کے بعد اس قوم کو جذبہ ملا، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج ان کا بچہ ساتھ کھڑا ہے۔ تو آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر خدا نخواستہ کوئی کڑا وقت آتا ہے تو یہاں پہ ہم 10 دن ہی سسٹین کریں گے؟ اس قوم نے ہمیشہ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ ریاست کے لیے ہر چیز اپنی قربان کر دیتی ہے، اور انشاءاللہ اگر کبھی کڑا وقت آیا تو یہ عوام پاکستان اس ریاست کو بچائے۔ جی میں تو یہ کہوں گی کہ ذوالفقار راحت صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس وقت عالم اسلام جان ڈالے گا؟ اس میں پاکستان کی ایفرٹس ہونی چاہیے کیا، اور جو ابھی میٹنگز جس سطح پہ ہو رہی ہیں اس میں آپ باقی ممالک کو بھی شریک کریں۔ آپ بار بار پاکستان کو تو سعودی عرب کہتا ہے ایران پہ چڑھائی کر دیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب نے جو امریکہ کو اڈا دینے کے لیے جو جگہ منتخب کی ہے نا، وہ میرے خیال میں مکہ سے کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر وہ نشانہ بناتا ہے امریکن اڈے کو کل کو ایران، تو وہ میزائل جو ہے وہ کہاں سے کراس کر کے جائیں گے؟ وہ مکہ کے اوپر سے جائیں گے کراس کر کے؟ مجھے 100% نہیں پتا لوکیشن کیا ہے، لیکن میں نے ایک پروگرام میں جو دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر انٹرسیپٹر جو ہے وہ راستے میں کرتا ہے، کوئی ملبہ وہاں پہ مکہ کے اوپر گر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ہماری مقدس جگہ وہ تو دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ الزام لگے گا کہ یہ ایران نے ان مقدس جگہوں کو اور ہمارے ایک جوش کا ایک پلان ہے پورا۔ جی تو وہ مجھے بتائیں کہ امریکی صحافی نے اس کو بے نقاب کیا۔ جی آج پاکستان نے جس طریقے سے ایک ہماری اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کو سلامت رکھے، جس طریقے سے انہوں نے ایک انیشیٹو لینا شروع کیا ہوا ہے، تمام عالم اسلام کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا ہوا ہے، اس کے اندر اور زیادہ تیزی لائیں، بار بار دورے کریں، ان کو سمجھائیں، قطر کو سمجھائیں، جا کے سعودی عرب کو سمجھائیں، شاہ سلمان سے بات کریں، اور اپنی اس ایکٹیویٹی کو ذرتی برابر بھی نظر انداز نہ کریں، اور
پریشر یہ ڈیولپ کریں کہ OIC جو ہے نا اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو اکٹھا کرنا ہے, ایکٹیو کیا جائے. میاں زبیر صاحب. جی بھیا, میرے بھائی نے ابھی کہا کہ ہم 10-12 دن کی جو جنگ نہیں لڑ سکتے, تو اس وقت بے سر و سامانی میں جنگ بدر میں 313 اور 1000 کے لشکر تھا. کربلا کے میدان, اور کربلا کو آپ دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگیں جو ہیں, جذبہ شہادت جو آپ کے پاس ہے, کیا اتنی مک نہیں گیا پاکستان. اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت ایران کی جنگ نے ہمیں پاکستانیوں کو, یہ سب اگر موقع ملا تو آپ اپنی پارٹی کے سارے لوگوں کے ساتھ بارڈر پہ جائیں گے؟ جی میں, وہ وقت بتائے گا, ہم تو تیار کھڑے ہیں. اور سب سے اہم نقطہ یہ, میں نہیں خالی تیار کھڑا, پورے پاکستان کی قوم تیار کھڑی ہے. آپ کتنا لشکر لے کے جائیں گے؟ آپ کی تو بڑا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں. جی وہ تو جب وقت آئے گا, دیکھیں نا, وقت سے پہلے اتنی میچور بات کرنا کمزوری ہوتی ہے. ہم قوم میں حوصلہ آئے گا نا, قوم کا حوصلہ یہ کہ بچہ لڑنے مٹنے کو, میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہم لوگ مسلمان ہو گئے. ایران نے ہمیں مسلمان کر دیا, نہ کوئی شیعہ ہے, نہ کوئی سنی ہے, نہ کوئی اہل حدیث ہے, سب جو ہے مسلمان ہو گئے اور سب ایران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دکھائیں گے کہ یہ وہی قوم ہے. اب یہ کہنا کہ جناب وہ آپ 7 دن جنگ لڑ سکتے, آپ 10 دن نہیں جنگ لڑ سکتے, یہ تو آپ ہماری جان نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنگ کا نہیں کہا حضور, آپ پلیز ذرا مہربانی کیجیے. ہم نہیں بولے, وہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ جذبہ جہاد جو قوم کے اندر ہے. مہربانی کریں ذرا, آپ سننا سیکھیں سر, سننا سیکھ لیں سر, سننا سیکھ لیں. آپ بعد میں بتا دیجئے گا حضور, بعد میں بتا دیجئے گا حضور, بعد میں بتا دیجئے گا ٹاک شو میں اس طرح ہوا کرتا. حضور آپ نے جو بات کی پورے پاکستان نے سنی, ہم نے بھی سنی, بات سن لیں, پورے پاکستان نے سنی آپ کی بات, ہم نے بھی سنی, آپ بھی سن لیں. مائٹ بھی پاسبل میں غلط کہہ رہا ہوں, بعد میں پتہ لگ جائے گا جب ریکارڈنگ آئے گی. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اس طرح کھڑے ہونا چاہیے کہ جس طرح کھڑے ہونے کا حق ہے. جیسے سعودی عربیہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے, کیا اسرائیل اور امریکہ ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ 2 ممالک اکٹھے لڑ رہے ہیں جان اور مال کے ساتھ؟ اس طرح ایران اور پاکستان کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ کیا پاکستان کوئی بزدل قوم ہے؟ وہ بھائی آپ نے ابھی چند دن پہلے ہندو بنیے کو ناکو چنے چپوائے ہیں. پوری دنیا طاقت کی دنیا ہے, آپ نے اپنی طاقت دکھائی ہے تو دنیا میں آپ کا نام ہوا ہے. یہ جو خارجہ پالیسی کچھ نہیں ہوا کرتی ہیں, ہوا کرتا ہے آپ کا جذبہ کہ آپ نے کر کے دکھایا. پریکٹیکلی طور پہ آپ نے جب کیا, دنیا آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے آ کے. آپ ایک بار کھڑے تو ہو میدان عمل میں, باقی اللہ تعالیٰ ساتھ کھڑا ہوا ہے. راجہ صاحب, میاں زبیر صاحب نے بڑی, دیکھیں نا, بڑی جذباتی بات بھی ہے اور بڑی صحیح بات بھی ہے اور بڑی جذبے سے بات کی ہے. تو جی بالکل اسی طرح جنرل باجوہ صاحب بھی صحافیوں کو کہتے تھے کہ ہم 8 دن انڈیا سے نہیں لڑ سکتے. تو رائے صاحب جو آپ نے بات کی ہے وہ ڈی موٹیویٹ تو ہو گئے نا, ہمارے گیسٹ ڈی موٹیویٹ ہو گئے. سب دیکھیں, میں نے یہ گزارش کی نہیں, ایران جب تیل سمگل کرتا ہے, اگر سمگل بھی کر کے اس کا تیل چلا جائے, پابندیاں اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی پابندیاں, آپ کو پتا ہے جن حالات میں اس وقت بچہ ان کا حالات میں ہے, چیزیں جو ہے وہ کوئی ملک نہیں خرید سکتا. اس کے باوجود ایران نے جو سسٹین کیا پچھلی پابندیوں کو اتنے عرصہ, وہ اس بنیاد پہ کیا کہ اس کے پاس ایک تیل ہے. تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آج کے حالات میں ہم 10 دن ہمارا فورٹ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے اس پوائنٹ آف ویو سے. جو دوسری ابھی بیرسٹر صاحب نے جذبے کی بات کی, کیا یہ وہی جذبہ تھا جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو 4 دفعہ فون کیے, وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا, کیا میں اس پہ حملہ کر دوں؟ تو پھر جب حملہ کرنے کا وقت آیا تو حملہ کرنے والوں نے کر کے دکھایا نا, اور پھر اس کی ناکو چنے چبوائے, دھول چٹائی. تو جذبہ خالی ریٹرک سے نہیں ہوتا, نعرے لگانے سے نہیں ہوتا, عمل سے ہوتا ہے. الحمدللہ پاکستان نے اپنی اس کو اپنی مسل جو ہے وہ پورٹرے کی ہے. میں تو معیشت کی بات کر رہا تھا, اور معیشت میں واقعی ایسی صورتحال ہے. اور یا تو کہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی, راجہ صاحب یہ صورتحال کب ختم ہوگی؟ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ملک نازک ترین دور سے گزر ہے. یہ لفظ ہمارا جان ہی نہیں چھوڑ رہا. کیسے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. میں صرف اتنی گزارش میں برسر شاید محسوس پاکستان کھڑے ہوں, پاکستان کی ریاست کے ساتھ جنگ ختم ہوگی, حالات ٹھیک ہوں, رائے صاحب بالکل ٹھیک ہے, ہم اپنے جھنڈے نپٹا لیں گے. بالکل ٹھیک. برسٹر صاحب, جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے, پاکستان جب سے بنا ہے, میں اخبار دیکھ رہا تھا 55 کے اندر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ملک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. وہ پائجا نے نازک ترین دور ساڑھی جان کدوں چھڑے گا. ساڑھے پیچھے سے ملک نکل کے بنگلہ دیش جو بوجھ ہم کہتے تھے ہمارے اوپر بوجھ ہے, وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. چائنا ہمارے ساتھ
وہ کہاں چلا گیا. انڈیا ایک ہی دن میں ہم آزاد ہوئے, وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ہماری یہ نازک ترین صورتحال جان ہی نہیں چھوڑ رہی. بریسٹر صاحب آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کے. ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. راجہ صاحب بالکل جو ہم نے 10 مئی کو انڈیا کو شکست فاش دی, پوری قوم کو اس چیز پہ فخر ہے, پوری قوم اپنی فوج کے لیے دعا گو ہے اور اس کے ساتھ کھڑی تھی اور تحریک انصاف بھی ساتھ کھڑی تھی. لیکن آپ کو نہیں بھولنا چاہیے 2019 میں عمران خان کی حکومت کے اندر ہی ہم نے ان کے طیارے گرائے تھے, وہ بھی ہماری فوج نہیں گرائے تھے, اور ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے. اس کے اوپر کریڈٹ مطلب جو ہے وہ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو. یہ افواج پاکستان ہے, پوری قوم پیچھے کھڑی تھی. اور دوسری بات جو آپ نے کہا 4 دفعہ فون کرنے کی, میں آپ کو ضرور یقین دلاؤں گا, اور آج آپ کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے. اگر اس وقت کیوں نہیں فون اٹھائے گئے تھے, کیونکہ عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا. اس نے کہا تھا میں آپ کو اپنی بیسز نہیں دوں گا, اپنی سرزمین نہیں دوں گا کہ یہاں پہ آپ اپنی بیسز بنائیں. آج پورا گلف پھنسا بیٹھا ہے نا, بیسز دے کے, سرزمین انہیں دے کے. بریسٹر صاحب, شہباز شریف صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی کو ٹرمپ سب تعریفیں کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ہماری پاکستان کی ڈپلومیسی کو دنیا مان گئی ہے, آپ نہیں مان رہے. جی میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں آج پوری دنیا رشیا کا آئل جو ہے وہ سستے داموں وہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں, امریکہ کی اس کے اوپر کوئی سینکشن نہیں ہے. آج ایران جو ہے وہ یوان کے اندر جو ہے پیٹرولیم دے رہا ہے, کوئی سینکشن نہیں. لیکن ہم جو ہے جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, ہم میڈیٹر ہیں, ہم آربیٹریٹر ہیں, ہم ایران کا اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم امریکہ سے اتنی تو ریلیکسیشن لے نہیں سکے کہ ہمیں جی ایران سے تیل لے کر آنے دیں, ہم اس کی پیمنٹس کر دیں گے اپنے مطابق. وہ تو ہم کر نہیں پا رہے, اور یہاں پہ ہم عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں. ہمیں اجازت نہیں ہے نا, اسی کا میں کیا کروں. کل کو اگر ٹرمپ صاحب وہ ایک دن صبح اٹھ کے یہ کہہ دے گا, ایک دن صبح اٹھ کے ٹرمپ صاحب یہ کہہ دیں گے جی کہ میرا جو ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جو ہے وہ میاں شہباز شریف ہیں, تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس وقت بھی ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اور کوئی اختیار نہیں. اور وہ تو پاگل آدمی ہے, پوری دنیا اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے, ڈسٹنس کر رہی ہے, لیکن ہم صرف اسی بات پہ خوش ہیں کہ وہ ہماری تعریف کر دیتے ہیں. ہم نے اس سے کیا کیا؟ بریسٹر صاحب, پاکستان کو, پاکستانی لیڈرشپ کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, ہم استعمال نہیں ہوئے, چھوٹی بات ہے. سر بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم استعمال تو اسی کے ہاتھوں ہو رہے ہیں, ہم کر کے ہاں استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا ایران سے جنگ کرو, ہم نے جنگ نہیں کی. نہیں, ہم نے ابھی تک جنگ نہیں کی, لیکن ہمارے حالات تو پھر بھی ناگفتہ بے ہیں. ہم ابھی کھل کے کسی ایک کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. بلے بلے کر رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آج تک ہم سستا تیل ایران سے جو ہمارے 2 قدم کے فاصلے پہ, اس سے ہم لے نہیں سکتے. سی پیک اور گوادر ہم ان کی اجازت کے بغیر کھول نہیں سکتے. ہم ایران سے سستا تیل نہیں لے سکتے. ہم بالکل ان کی اس کے آشیرواد کے بغیر ہم کوئی قدم اٹھا نہیں سکتے. ہم آخر کب تک یہ اس طریقے سے چلیں گے, ان کو سلوٹ کرتے ہوئے, ان کی ساری باتوں پہ عمل کرتے ہوئے؟ وہ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے بھائی, ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے. آج ایک بہت بڑا یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا, یہ بہت بڑا ایک زبردست قسم کا ایک دنیا کے اندر ایک چینج لے کر آنے والی ہے کہ یوہان کے اندر, اب یوہان سے ہو رہی ہے نا ٹریڈ, شروع کر دی ایران نے, ڈالر کی کو ایک منہ کی کھانا پڑی. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ٹرمپ جو ہے نا, وہ گیم کر رہا ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے. وہ جو بیان دیتا ہے نا, ایک وقت اچھا بیان, دوسرے وقت اب خود ہی یو ٹرن لے جاتا ہے. وہ ساری ٹریڈ کر رہا ہے, وہ اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے کھیل رہا ہے. وہ صرف اسٹاک مارکیٹ کو اپ اینڈ ڈاؤن کر کے وہاں پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے. دوسری طرف مجھے پتا ہے ایپسٹین فائلز میں کیا ہوا, انہوں نے نیتن یاہو نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی ٹرمپ کو. ٹرمپ یوز ہو رہا ہے اس کے ہاتھوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ٹرمپ بھی ڈبل گیم چل رہا ہے, نیتن یاہو کے ساتھ بھی کر رہا ہے. اس وقت سب کو لڑا کے ٹرمپ صرف پیسے بنا رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے. جی جوئے کھیلنے پہ لگا. ٹرمپ بہت شریف ڈاکو ہے, بہت جب بھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کسی ایسے ملک پہ حملہ آور ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. جی ہاں, آپ نے خاص طور پہ یہی ہمارا جذبہ جو آج نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کا,
کہ ہم فائٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ جذبہ ہمارے عرب کنٹریز میں بہت زیادہ ہے کہ امریکہ ہمارا جو ہے انداتا ہے، اور سب سے پہلے امریکہ نے ان کو ڈسا ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ عراق کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، جس طرح سے وہاں پہ تیل کی دولت کو لوٹا گیا، اس ڈاکو نے آ کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اس کی معیشت تباہ ہے، اس نے خربوں ڈالر جو ہے چائنا کے دینے ہیں، وہ مقروض ترین ملک کا سربراہ ہے، لیکن وہ دنیا میں ڈاکہ مارتا ہے۔ وینزویلا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہستہ بستہ اس نے برباد کر دیا گھر گھس کے طاقت کے نشے میں۔ تو یہ طاقت کا نشہ دینے والے کون ہیں؟ کمزور لوگ۔ اگر یہی OIC کی آپ بات کرتے ہیں، اسلامی والی ایک بار کھڑے ہو جائیں تو آپ کے قریب سے نہیں گزرے گا، وہ خوف زدہ رہے گا جیسے وہ ایران سے خوف زدہ ہے۔ اس کے بیانات بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ جب وہ بیان دے رہا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شام کو اس کے اوپر تل ابیب پہ جو میزائل وہ مار دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ساتھ دینا اس وقت جو ہے کھل کے جو ہے پاکستان کو آنا چاہیے۔ اچھا میں ایک جملہ ایڈ کروں گی، دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس وقت کھل کے جو ہے نا ہم عالم اسلام سب کٹھا ہو جائے نا۔ کیسے اکٹھا ہو جائے؟ کون عقل کرے کوئی، سب سے پہلے عقل کرے کوئی، ٹھیکیدار ہیں وہ تو امریکہ کے دوست ہیں۔ نہیں، کیا امریکہ نے ہمارے ایک اچھا خواب ہے میڈل ایسٹ کا مدد کی کر سکا؟ وہ تو بھاگ رہے ہیں وہاں سے، جہاں میزائل گرتا ہے وہ خالی کر دیتا ہے، وہ ایئرپورٹ سے نکل کے وہاں سے بھاگتا ہے۔ یا تو ہوتا کہ اس وقت دبئی کی مدد کر دیتا، کوئی سعودی عربیہ کی مدد کر دیتا، وہ مجبور ہیں، وہ لڑنا نہیں جانتے ہیں۔ لیکن آپ تو پاک فوج ایک اتنی بڑی فوج ہے، اگر ہم بینگ اے مسلم ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جنگ بدر نظر آتی ہے۔ جنگ بدر کے جو حالات تھے اگر ہم اس سے سیکھتے ہیں ایز اے مسلم کہ کیا تھا ہمارے پلے اور کیا تھا دوسروں کے پلے، آپ کہتے ہیں اس پر بہت ویپن ہے، بہت اسلحہ ہے، تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہمیں تربیت ہے کہ جنگ بدر میں کس طرح سے ہم لڑے ہیں اور کس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالے جھنڈے والوں کا جو ذکر ہے، مجھے تو لگتا ہے یہاں سے ہی لوگ اٹھیں گے اور دنیا کو اسلام کا نعرہ بلند کریں گے۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت یہ جو پوزیشن ہے پاکستان میں، حکومت کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، کہ تمام پاکستانی اب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور منتظر ہے کہ عاصم منیر کب یہ اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ گیٹ لاس فرام ہیئر، ہم انشاءاللہ ایران کے ساتھ مکمل کھڑے ہیں۔ میاں صاحب تو بہت آگے چلے گئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری پاک فوج کہہ جائے ایبسولوٹلی ناٹ۔ خیر ایبسولوٹ ناٹ تو آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں گزار صاحب، آپ کو موقع دینا۔ خارجہ معاملات میں صرف اتنی میری بہت عاجزانہ درخواست، اچھا جی، یہ سٹار پلس کے ڈرامے نہیں ہوتے کہ ہم اس کو جنگ بدر کی بات میں نہیں کی۔ سب سے پہلی گزارش دیکھیں، ایران کے تیل پہ ہمیں یہ پہلے آگاہی ہونی چاہیے کہ ایران کے تیل کی خرید پر جو پابندی ہے وہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ اقوام متحدہ کی طرف سے، اور ہم اقوام متحدہ کے سیکریٹری ہیں۔ نہ صرف پاکستان نہیں خرید سکتا بلکہ بھارت بھی نہیں خرید سکتا۔ بھارت تو خرید رہا ہے، بھارت تو خرید رہا تھا لگاتار، سیکیورٹی کونسل کی بھارت تو خریدتا رہا ہے ہمیشہ سے، جو کہ ابھی ستمبر 2025 میں دوبارہ رینیو ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ پابندی۔ راجہ صاحب انڈیا خرید کے لے جا رہا ہے، انڈیا لے گیا ادھر سے، پوری دنیا خرید رہی ہے، آئل کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ایران کا آئل پوری دنیا خرید رہی ہے اس وقت، چائنا خرید رہا ہے۔ بھارت ہمیشہ لیتا رہا نہیں، صرف پاکستان کے اوپر ہی ہے یا باقی کسی ملک کے اوپر؟ انڈیا خرید رہا ہے، چائنا خرید رہا ہے، لے کر جا رہے ہیں، چائنا لے کر جا رہے ہیں، پوری دنیا لے کے جا رہی ہے۔ جہاں تک رشین صرف پاکستان کو اجازت نہیں ہے، بلکہ ہم خود ہی ان کا کہنا مان رہے ہیں۔ راجہ صاحب اپڈیٹڈ نہیں ہے، رشیا نے تو ایکسپورٹ بند کر دیا اپنی۔ آپ ذرا اقوام متحدہ کی یہ قراردادیں دیکھ لیں، سپٹمبر 25 میں وہ رینیو ہوئی۔ ابھی آپ نظر ٹرمپ تو اقوام متحدہ کو بھی نہیں صرف مانتا۔ پاکستان کے لیے ہے، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ صرف پاکستان کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ ٹرمپ کے لیے تو اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، اگر کوئی نہیں مانتا حیثیت کو تو وہ الگ بات ہے، سر انڈیا لے کے گیا ہے، انڈیا ساری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا ایران سے خرید رہا ہے اور لے کے گیا ہے، اور امریکہ نے الاؤ کیا ہے۔ وہ تو ابھی اس جنگ کے دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ابھی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ نے اسے الاؤ کر دیا تو پاکستان سے کیا اس کی دشمنی تو جس اقوام متحدہ کی یہ بات کر رہے ہیں اس کو تو ٹرمپ خود نہیں مان رہا، دھمکیاں دے رہا ہے اقوام متحدہ کو، آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے مسلمانوں کو جو وہاں پہ شہادت ہیں، میرے خیال میں راجہ صاحب امریکہ نے بین ایک مہینے کے لیے لفٹ کیا ہے، کوئی اقوام متحدہ کو تو اس کے گھر والے نہیں مانگتے، اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس کی بیوی اس کو روٹی نہیں دیتی، دوسری دفعہ سالن مانگے تو سالن نہیں دیتی۔ کیڑے یو این او دی تسی گل کرتے ہو، بہت معاملہ آگے چلا گیا سر۔ آج آپ نے بش کی یاد تازہ کر دی تقریر کی۔ نہیں واقعی انہوں نے کہا کہ یو این او کی تو حالت ہی کوئی نہیں، اس کو تو مانتا ہی کوئی نہیں۔
ٹرمپ کہتا ہے میں مانتا ہوں. UNO امریکہ ہے بھائی. برسٹر صاحب، اوور ٹو برسٹر صاحب. جی ذوالفقار خان صاحب، ہماری جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب، وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ جب امریکہ پھر یاد آ گئی آپ کو کیا ایران کے اوپر تو وہ قرارداد لے کر آئے اقوام متحدہ میں، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے وہ بنا رہا ہے ایٹم بم بنا رہا ہے، اس لیے حملہ کرنا ضروری ہے. وہ تو خواب دیکھ رہے تو تھے. پاکستان نے اس قرارداد کی حمایت کر دی. ایران قرارداد لے کر آیا اقوام متحدہ کے اندر کہ جی ہم لوگ تو کسی کے اوپر اٹیک کر نہیں رہے تھے، ہمارے پہ اٹیک ہو گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کو کرنی چاہیے. پاکستان نے اس قرارداد کی حمایت کر دی. گلف اسٹیٹس اٹھی، انہوں نے کہا جی کہ ایران پہ ہم نے تو حملہ ہی نہیں کیا، ایران نے ہمارے پہ حملہ کر دیا اور اس کی مذمت کرے، تو پاکستان نے اس کی بھی حمایت کر دی. اب جب یہ تینوں چیزیں ہوئی تو اقوام متحدہ نے پاکستان سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے مطلب آپ اس طرح نہیں کر سکتے، آپ یہ اس سائڈ پہ ہیں یہ اس سائڈ پہ ہیں. اچھا. تو پاکستان نے کہا جی آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں. تو ہماری ڈپلومیسی تو یہ ہو گئی ہے. ہمیں کسی یار ہم مایوس نہیں کرتے کسی کو. دیکھیں یہی میں کہہ رہی ہوں، کسی ایک طرف لگنا پڑے گا. آپ لڑانے کی کوشش نہ کریں، آپ اپوزیشن ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹرمپ کے نزدیک شہباز شریف صاحب اور ہمارا مقام ہے، آپ برسٹر صاحب اس کو لڑانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے لڑنا کوئی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. میں نے بالکل لڑوانے کی کوشش نہیں کر رہے، صرف اتنا چاہیے کہ پاکستان کا جو تشخص ہے، دیکھیں ہم نے ہمیشہ کلیم کیا ہے، نواز شریف صاحب ایک زمانے کے اندر امیر المومنین بننے کا بھی خواب دیکھتے تھے، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لانا چاہتے تھے. اب یہ ٹائم آیا ہے جس کے اندر عالم اسلام کو شاید آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے لیڈ کرنا ہے. آپ نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے. دیکھیں 2019 کے اندر OIC پاکستان میں ہوئی، 2020 کے اندر ہوئی، 21 کے اندر ہوئی، 3 سالوں کے اندر نواز شریف صاحب ایرانی ایمبیسڈر کو ملے ہیں 2-3 دن پہلے. نواز شریف صاحب پورا سپورٹ کر رہے ہیں، بے شک گھر بیٹھے ہیں لیکن سپورٹ کر رہے ہیں پوری. بس یہ وہی سپورٹ ہے جس طرح ہم نے کہا گیا تھا میڈیا کے اوپر آ کر کے جو انڈیا کے ساتھ ہماری وار ہوئی اس کا ڈیزائن بھی سارا نواز شریف صاحب نے کیا تھا. یہ وہی سپورٹ ہے کہ ایٹم بم بنتا ہے تو جناب جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب ہیں. اس طرح کی سپورٹ ہمیں نواز شریف صاحب کا ایک انٹرنیشنل پوسٹر ایک لیول تو ہے نا جی، 3rd ٹائم پرائم منسٹر رہے. آمنہ الفت صاحب میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں اور بڑی سیریسلی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں خیال میں ان کا نیٹ بالکل بند ہو گیا. جی اوور ٹو آمنہ الفت صاحب. دیکھیں اس وقت بہت عقل مندی سے چلنے کی ضرورت ہے اور دلیری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. عقل مندی بھی اور دلیری دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. تسی نالے کہندے ہو عقل مندی تے عقل دا دلیری نہ کی تعلق ہے. میرا خیال ہے دلیری کا تعلق ہی عقل مندی سے ہے، بزدلی کا تعلق جو ہے نا وہ بے عقلی سے ہے. اور عقل مندی کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی سے اپنے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ہے جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے اور حقیقت کیا ہے. ایران آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ ایران کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اندر. بالکل ہمارا بچہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم ہر وقت دعائیں بھی کر رہے ہیں. ہماری عوام کا بات چلے نا تو ایران سرحد کراس کر کے نا ایران میں جا گھسیں اور جا کے ان کے لیے لڑ مرے. اس وقت جو انہوں نے حسینیت کا کردار ادا کیا ہے نا اور جس طریقے سے وہ ایک حسینیت کے پیروکار نظر آئے ہیں اور یہ جذبہ تمام مسلمانوں میں جس طریقے سے انہوں نے اجاگر کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو آج ان کا ایک دفعہ پھر ایران نا کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے کہ وہاں کا بچہ چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھیں جس طرح سے انہیں جناب ملبوں کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے. ابراہیم ہے، نمرود ہے، شاید پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو آج ایران نے تو امت مسلمہ کی لاج رکھ لی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے میرے دل سے کوئی پوچھے جس طریقے سے غزہ میں ننھے بچوں کو وہ نشانہ بنا رہے تھے اور اس وقت دل تڑپتا تھا کہ کوئی اٹھے اور جا کے خدا کے لیے ہم کب تک بے حسی کا مظاہرہ کریں گے. اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کسی اپنے بہن بھائی کو مرتا ہوا دیکھیں اور آنکھیں بند کر لیں. بھئی ہم مر تو جانا ہے ایک دن، ہم کب تک اس چیز پہ یقین رکھیں گے کہ ہم نے زندہ ہی رہنا ہے. اور اگر ہم بہادری سے جیتے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مر جائیں یا ہم بزدل بنیں گے تب بھی مارے جائیں گے. کیا لیبیا نہیں ختم ہوا؟ وہ شان سلامت رہتی ہے.
शहीद तो सुप्रीम कमांडर भी हो गए, बिल्कुल हो गए, कोई रहा? मर तो लोग घर में लेटे लेटे भी रात को मर जाते हैं, तो मुझे बताएं कि अगर हम बुज़दिली में जिएंगे तो इस चीज की क्या गारंटी है कि हमारे सर पे कोई बम नहीं फूटेगा? इसको मजहबी जंग के तौर पे लड़ रहा है, वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। सर ईरान लड़ा था, ईरान पे ये जो अटैक हुआ ईरान लड़ा था किसी से? छोटे बच्चों को राइफल बनाना चलाना हर चीज सिखा रहे हैं, फौजी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। वो जूश जो गैर मुस्लिम है वो तो एक नई जंग की तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो हम किन चक्रों में फंस गए? हमारे जो मिडल ईस्ट के लोग हैं ये ख़वातीन नचा रहे हैं, बाल आगे कर करके वो ख़वातीन नाच रही हैं, $1 ट्रिलियन दे रहे हैं उनको। और ट्रम्प ने उनका भी मजाक उड़ाया कि ये अपनी औरतों को बाल नीचे बिछा बिछा के हमारे आगे पेश कर रहे हैं। ट्रम्प ने जाके वहां पे खुश होने के बजाय उसने बाकायदा उन पे तंज किए। सबसे अहम नुकता ये है कि ईरान में आज इतना शौक़ शहादत कैसे हुआ कि उनके सुप्रीम लीडर ने सबसे पहले जामे शहादत अपनी जान की कुर्बानी दी। जब उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया तो पूरा ईरान तैयार हो गया। मैं चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब भी ऐसा कुछ करके दिखा दें ताकि पूरा पाकिस्तान भी खड़ा हो जाए ना जी। ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं कौमों को ज़िंदा करने के लिए। और शहादत का रुतबा सबसे पहले बंकर में नहीं वो गए, आयतुल्लाह खामनाई बंकर में नहीं गए, उन्हें पता था कि शहीद होना है। और जैसे वो बच्चे के साथ वो इंटरव्यू एक आया हुआ था उनका, बच्चा कहता है मैं शहीद होना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा बेटा पढ़ो लिखो बड़े हो जाओ, काबिल हो जाओ, इंटेलेक्चुअल बन जाओ, मुल्क की खिदमत करो, जब 80 साल के हो ना शहीद हो जाना। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि शहादत भी बहुत ज़रूरी है इस्लाम के लिए, मज़हब को बचाने के लिए। पाकिस्तान के लिए आपको खौफ लग रहा है, पाकिस्तान के लिए आप डर रहे हैं, वो भाई आओ ना मैदान अमल में तो आओ। क्या आपके पास इतनी बेसर सामानी भी नहीं है? आप खुल कर ऐलान तो करो। क्या करेगा? हम पे बमबारी कर देगा तो एक इस्लामी ब्लॉक बन जाएगा। आज जिस तरह नेटो टूटा है वो इसलिए टूटा है कि वो इनिशिएटिव लिया उसने ईरान ने और वो खड़ा हो गया। नेटो को पता लग गया कि अगर हमने वो पंगा लिया तो सीधा मिसाइल हमारे पास आ जाएंगे। कराए साहब, ट्रम्प साहब का मूड चेंज हो गया है। अभी कोई खबर चल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी कोई अपने ख्यालात बदल लिए हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा पाकिस्तानी लीडर कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है। हाँ, ले लो। और मुझे लगता है कि वो एक पागल आदमी है। ये तो अभी हमने ये कहा था, अभी इसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि वो किसी भी वक्त ये अपना मुझे लगता है कि उसकी मर्जी का काम नहीं करते। वो मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम देख रहा था। इसका तो ऐसे ही रवैया ऐसे ही होगा राजा साहब। लीड करने का वक्त हुआ जाता है। जो अभी हम कह रहे थे वो पूरा हो गया। सीट बेल्ट किसी ने लगाया भी ऐसे ही, उन्होंने कहा सीट बेल्ट बांध लो कि ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं। उसी तरह स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को बेहतरीन इंसान नहीं है। क्योंकि उन्हें लग रहा है शहादत का वक्त हुआ जाता है ना जी राय साहब। चूंकि उन्होंने तो अच्छा बनने की बड़ी कोशिश की। चाइना गए थे तो बात यह है कि उनकी मतलबन मजाजी के बारे में तो अब यूनाइटेड स्टेट्स के खुद अपने लोग भी कह रहे हैं। और वक्त सुबह और शाम का फ़र्क को छोड़ें, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिफरेंट मामलात पे जो हैं वो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। बहरहाल बुनियादी शहबाज साहब उनकी किस चीज़ से इम्प्रेस थे? वैसे जी शहबाज साहब उनकी किस चीज़ से इम्प्रेस थे? आप कह रहे हैं कि उसके तजाद ऐसे ही होता है उसका। ट्रम्प प्लाजा देखें, बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान की जो इंडिया के खिलाफ विक्ट्री थी वो उसने दुनिया भर को स्टंड किया। दुनिया जो हैरत वो तंजिया तौर पे थे। और वो भी उसी की एक्सटेंशन थी। यानी फील्ड मार्शल साहब के बारे में भी जो बार बार उन्होंने तारीफ की, क्योंकि मुझे वो तंज लगता था ट्रम्प का। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, वो तंजिया तौर पे कह रहा था। और वो विनर्स को मुझे ट्रम्प पे कोई भरोसा नहीं है। करते हैं तो फील्ड मार्शल की भी जो वो आइडियलाइज कर रहे थे कि जी ग्रेट फील्ड मार्शल, एक दफा नहीं करते दफा कहा, तो उसके पीछे भी वो जंग थी। ठीक बात है। शहबाज शरीफ साहब की भी जो वो फैसला था बुनियादी तौर पर, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि उससे पहले भी यही नौबत आई थी। यानी पुलवामा और पहलगाम एक जैसे वाकयात थे। यदि आप भी कह सकते हैं कि शहबाज साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो अब वो बुरे लगने लग गए हैं, ये आप कह सकते हैं अगले टॉक शो में। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए मौजू और नए मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया।